الرحمن الرحیم خلاصہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 41 قل الانفال للہ والرسول کی تفصیل کہ پانچواں حصہ اللہ کی نیاز جو رسول پاک خود اور اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کریں گے۔ آپ کے بعد اب اس کا جو مصرف ہے وہ یتیم، مسکین، مسافر ہے۔ پھر باقی جو 4 حصے ہیں وہ لشکر والوں پر تقسیم ہوں گے۔ 42 تا 75 یعنی کہ آخر سورت تک قصہ غزوہ بدر کہ جب ایک کنارے پر تم، دوسرے پر کفار تھے، ابو جہل کا لشکر، اور جو تجارتی قافلہ تھا وہ سمندر کا کنارہ لے کر نکل رہا تھا۔ اللہ دونوں لشکروں کو آمنے سامنے لائے۔ اگر اپنی مرضی ہوتی تو 313 1000 کے مقابل کبھی نہ ہوتے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا تاکہ جو ہلاک ہو وہ بھی اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ہلاک ہو، نصرت کو دیکھ کر ہلاک ہو، اور جو باقی رہے کافروں میں سے، مسلمانوں میں سے، وہ بھی اللہ کی نصرت کو دیکھ کر باقی رہے۔ لوگوں بدر سے عبرت حاصل کرو کہ مظلوموں کی وہ کیسے سنتا ہے اور اپنا حکم کیسے غالب کرتا ہے، مدد کیسے پہنچاتا ہے۔ ابتدا کے اندر ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ کفار مسلمانوں کو تھوڑے دکھنے لگے، مسلمان بھی کفار کو تھوڑے دکھنے لگے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہمت ہوئی، کفار بھی لڑائی پر آمادہ ہوئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب ہر لشکر اپنے مقابل کو اپنا دگنا دیکھنے لگا، یعنی کہ کفار 1000 تھے، ان کو مسلمان 2000 دکھے، اور مسلمان 313 تھے، ان کو کفار 626 دکھے۔ اس سے مسلمانوں کا مورال بلند ہوا اور کفار مرعوب ہو گئے۔ اب ہدایات مجاہدین کے لیے: ثابت قدم رہو، کثرت سے ذکر اللہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، صبر کرو، اور تم تکبر اور ریاکاری نہ کرو جیسے مشرکین نے کیا۔ اس وقت شیطان نے انہیں کہا تھا کہ آج تم ہی غالب ہوگے، لیکن جب لشکر آمنے سامنے ہوئے اور اس نے ملائکہ کو دیکھا تو اس وقت بولا بس میں تو بری ہوتا ہوں، میں اللہ کے عذاب سے، انی اخاف اللہ، میں اللہ کے عذاب سے، اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ پھر بتایا کہ منافق اور کمزور مسلمان اس وقت اس دلیری کو دین پر غرور سمجھنے لگے، لیکن قرآن فرماتا ہے یہ جو مسلمانوں کی دلیری تھی کہ یا رسول اللہ یہ تو انسانوں نے انسانوں سے لڑنا ہے، اگر آپ حکم دیں ہم سمندر کے موجوں سے بھی لڑ جائیں، اس کو قرآن نے توکل، یقین اور اعتماد کہا۔ واقعتاً عام حالات میں تو اکڑ کر چلنا جائز نہیں، لیکن جہاد میں اکڑ کر چلنا کفار کو دکھلانے کے لیے، اللہ کے نام کی بلندی کے لیے، یہ بہترین عمل ہے۔ فرشتے کفار کو مارتے وقت کہتے یہ تو ابھی مار کھاؤ، آگے جہنم کا مزہ بھی ہے، ارے مشرکو تمہارے کرتوتوں کی یہ سزا ہے کہ ہم نے تم سے وہ امن، وہ سلامتی جو تمہیں حدود حرم میں میسر تھی چھین لی، جیسا کہ فرعونیوں کے ساتھ ہوا جب انہوں نے نافرمانی کی۔ تو تمہارا بھی وہی حال ہے، وہی بدلہ کہ فرعونیوں کے اقتدار کو ہم نے چھینا اور ذلت ناک غرقابی میں ہم نے انہیں مبتلا کیا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ کافر لوگ جو بدعہد ہوں ان سے برا کوئی نہیں، لڑائی میں بدعہدوں کو ایسی سزا دیں کہ پچھلے لوگ بھی ان سے عبرت پکڑیں۔ جس قوم سے خیانت کا خوف ہو، مثلا یہود بنو قریظہ، ان کی تو عادت ہے خیانت، آپ ان سے معاہدہ ہی ختم کر دیں۔ کافر جو بچ گئے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، 1000 میں سے 70 مارے گئے تھے اور 70 قیدی ہوئے، باقی تو ان سے بچ کر نکل گئے، یہ نہ سمجھو کہ تم عاجز کرو گے، بلکہ اللہ کی گرفت میں تم بھی آؤ گے۔ مسلمانوں خوب جنگی تیاری کرو، ہتھیار، گھوڑے، آج کل ہر قسم کی سواری، ہر قسم کی گن اس میں شامل ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تیر اندازی سیکھنا بہترین عمل ہے۔ اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اس اپنی تیاری سے ڈراؤ۔ کچھ ایسے تمہارے دشمن ہیں جن کو تم جانتے نہیں، اللہ جانتا ہے، وہ تمہاری اس
تیاری سے مرعوب ہوں گے۔ دیکھو جہاد میں خرچ کیے ہوئے مال پر تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اگر تمہاری اس تیاری سے کوئی صلح پر تیار ہو جائے تو فوراً صلح کر لو۔ لڑائی مطلوب نہیں، اصل تو فتنے کا ختم کرنا مطلوب ہے۔ نہ لڑائی مطلوب ہے، نہ کشور کشائی مطلوب ہے، نہ غنیمت مطلوب ہے، نہ خون بہا مطلوب ہے، نہ قیدی بنانا مطلوب ہے۔ اصل تو ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی بات بلند ہو جائے۔ اچھا، اگر وہ صلح کریں تو فوراً صلح۔ پھر اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ وہ دھوکہ دیں گے تو پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد کافی ہوگی۔ تمہارا تعداد میں کم ہونا یا بے سر و سامہ ہونا تمہیں مغموم نہ کرے، اللہ کی مدد اور مومنوں کا جذبہ دلیری ہے کافی ہے۔ آپ ہمیشہ مومنین کو آپ قتال پر ابھاریں۔ 20 مومن 200 کافروں پر غالب اور 100 مومن 1000 کافر پر غالب ہوں گے۔ لیکن اب نرمی کر دی گئی، پہلے یہی حکم تھا، اب نرمی کر دی گئی، اب 1 مومن 2 کافروں پر غالب ہوگا، گویا کہ اب دگنی تعداد کر دی گئی۔ بس ویسے تو اگر آپ اس غزوہ موتا کو دیکھیں تو 3000 صحابہ 2 لاکھ کافروں کی فوج سے ٹکرا گئے اور ڈٹے کھڑے رہے۔ بدر میں 70 قیدیوں سے چند مصالح کی بنیاد پر فدیہ لیا گیا، اس کی اجازت تو مل گئی، اگرچہ یہ جائز قرار دیا گیا، خود حضور پاک کا مشورہ بھی یہی تھا، حضرت ابو بکر کی رائے بھی یہی تھی، البتہ حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہمیں کہ اللہ کو رب العزت کو پسند تو حضرت عمر کی بات آئی کہ نبی کے لیے خون ریزی، شدید خون ریزی تک قیدی بنانا پسندیدہ عمل نہیں، تم دنیاوی منافع کو اور اللہ آخرت کو چاہتے ہیں، لیکن اب ان اموال کا کھانا حلال ہے۔ پھر قیدیوں سے خطاب، اگر تمہارے دلوں میں نیکی ہوئی تو جو تم نے فدیہ دیا اس سے بہتر مال اللہ تمہیں عطا کرے گا اور تمہاری بخشش بھی کرے گا، لیکن اگر خیانت کی تو یہ نہ سمجھو بچ گئے، پھر رب تمہیں پکڑوا دے گا۔ مہاجرین اور انصار آپس میں دوست ہیں، وہ مسلمان جنہوں نے ابھی تک ہجرت الی المدینہ نہیں کی، فتح مکہ سے پہلے ہجرت مدینہ فرض تھی، جنہوں نے ہجرت مدینہ نہیں کی ان سے تمہاری رفاقت نہیں جب تک ہجرت نہ کریں، لیکن اگر کسی دینی معاملے میں ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو کرو۔ کافر آپس میں یار ہیں، اگر تم نے ان سے یاری کا تعلق بنایا تو زمین فتنہ اور فساد سے بھر جائے گی۔ مہاجرین و انصار پکے مومن اور آپس میں دوست، لیکن وراثت میں جو ان کے اپنے اعزاء اقارب ہیں وہی اولا ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ کہاں پر کیا حکم کرنا ہے۔ سورۃ توبہ 129 آیات 16 رکوع ہیں۔ توبہ کے اندر بھی جو مضمون ہے وہ انفال سے ملتا ہوا جہاد کا مضمون ہے، اس میں منافقین کی بڑی باتیں ہیں، غزوہ تبوک کا ذکر آ جائے گا، اس میں حنین کا ذکر آ جائے گا، اور بھی اس میں بہت سی باتیں آئیں گی، مخلفین جو پیچھے رہنے والے تھے ان کا ذکر، منافقین کے طعن کا ذکر آئے گا۔ تو جناب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ پر بنو خزاعہ مسلمانوں کے اور جو بنو بکر تھے وہ قریش کے حلیف بنے، پھر بنو بکر نے حملہ کر دیا بنو خزاعہ پر، رسول پاک کی خدمت میں بنو خزاعہ آئے، یہ بیچارے بنو خزاعہ حرم میں بھی گئے تھے، حدود حرم میں بھی ان کو مارا گیا، حضور پاک کی یہ خدمت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت اس وقت جملہ فرمایا اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو میرا اللہ میری مدد نہ کرے۔ پھر آپ نے مشرکین یعنی قریش کے پاس آپ نے پیغام بھیجا کہ تم ان کا خون بہا، دیت ادا کرو، انہوں نے کہا نہیں تو بنو بکر سے تم علیحدہ ہو جاؤ، انہوں نے کہا نہیں، پھر فرمایا ہمارا تمہارا معاہدہ ختم۔ اس وقت تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے ختم تو ختم، لیکن بعد میں جو اس کے انجام ہوئے وہ ان پر بڑے بھاری گزرے، حتیٰ کہ 8 میں آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور اس وقت آپ نے دعا کی تھی اللہ کوئی بھی اطلاع نہ پہنچ سکے۔ اس وقت آپ کی جب آپ اچانک گئے مکہ اس وقت فتح ہو گیا۔ پھر کچھ لوگوں سے معاہدات تھے، میعادی، کچھ سے غیر میعادی،
جو میعادی تھے تو فرمایا گیا انہیں تو آپ میعاد تک باقی رکھیں، جو غیر میعادی ہیں وہاں پر 4 مہینے کی مہلت دی جائے، اور جو بد عہد ہے جنہوں نے عہد شکنی کی ہے اگرچہ ان کو مہلت نہیں ملنی چاہیے لیکن انہیں اشہر حرم تک آپ مہلت دے دیں، یا یہ اسلام قبول کریں گے یا یہ وطن چھوڑ دیں گے، کیونکہ مکہ اب کیپٹل ہو گیا، اسلام کا مکہ گویا کہ دارالحکومت ہو گیا، وہاں پر اب کسی کافر کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کا بیان ہے، اور یہاں پر واضح طور پر کہا گیا ہے اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے، ان سے اگر یہ توبہ کر لیں، نماز کی پابندی کریں تو ٹھیک، ورنہ ان سے کوئی معاہدہ نہیں۔ 6-16 میں اگر کوئی تحقیق کے لیے تمہارے علاقے میں آئے اس کو آنے دو، قرآن سنے گا اور وہ اس سے عبرت حاصل کرے گا، پھر اسے امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ مشرکین معاہدے میں جب تک سیدھے رہیں تم بھی سیدھے رہو، لیکن ان کی خصلت یہ ہے اگر وہ تم پر غالب آئیں گے تو تمہاری کسی رشتہ داری دوستی کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم آج تک بھی کافر اسی طرح ہے، جب یہ ہمارے اوپر غالب آتے ہیں لحاظ نہیں کرتے، اور جب ہم غالب آئیں تو کہتے ہیں تمہارا ہمارا معاہدہ ہے۔ برطانیہ والوں کی آپ بات تو دیکھیں، جب یہ اس کا ملکہ وکٹوریہ کا جب راج تھا اس وقت کئی جگہوں پر یہ جب ان سے معاہدات ہوئے اور انہوں نے خلاف ورزی کی تو انہیں کہا گیا یہ کیا، تو اس وقت الفاظ تھے وہ معاہدہ ہی کیا کہ جسے پورا کیا جائے۔ بہرحال یہ لوگ دھوکے والے ہیں، اگر تم سے دھوکہ کرے تو ان کے بے ایمان اماموں کو تم بالکل جو ان کے سردار لیڈر ہیں ان کو قتل کرو، ڈرو نہیں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں ذلیل و رسوا اور قتل کرے گا۔ تمہاری مدد کے لیے مومنین کے تمہاری مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے، مومنین کے سینے اسی طرح ختم ہوں گے، اور جہاد کی برکت سے اللہ کافروں کو توبہ کی توفیق دے گا۔ 17-22 مسلمانوں کو جب روکا گیا اس وقت یہ مشرکین بیت اللہ کے بڑے مجاور بننے لگے، تو قرآن کہتا ہے بیت اللہ اور مساجد کی آبادی کافر کا کام نہیں۔ یہ جو ظاہری عمل کر رہے ہیں کہ جی ہم حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، ہم صفائی کر رہے ہیں، ہم مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، یہ تمہارے سارے کام ضائع ہیں۔ مساجد بنانا اور آباد کرنا مومنوں کا کام ہے۔ ارے مشرکو، کیا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی تعمیر کر دینا کیا تم نے ایمان اور جہاد کے برابر سمجھا؟ ہرگز نہیں ہے۔ ایسا مومن جو مہاجر بھی ہو مجاہد بھی ہو وہ بڑے رتبے والا ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں رحمت ہے، رضامندی ہے، دائمی نعمتوں والی جنت اور اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 23-24 حتیٰ کہ اگر تمہارے والدین، اعزاء، اقارب، اولاد، بیوی، دوست وہ بھی تم سے ایسا تعلق اگر بنانا چاہیں کہ جو جہاد میں ہجرت مدینہ میں نے عرض کیا اس وقت فرض تھی، اگر رکاوٹ ہو، خلل انداز ہو اور تم نے ان سے ایسا تعلق رکھا تو تم مجرم ہوگے۔ اور اپنے والدین، اموال، رشتہ دار، حویلیاں، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے تمہیں زیادہ پسند ہیں تو پھر تم اللہ کی نظر میں فاسق اور بدماش ہو، اور تم اللہ کے حکم ذلت کا انکار کرو۔ ارشاد نبی علیہ السلام ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے، دنیا کی زندگی سے محبت کرنے لگو گے، اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، 25-27 دیگر مواقع کی طرح غزوہ حنین میں بھی اللہ کی مدد کو یاد کرو۔ غزوہ حنین میں ظاہراً مسلمان زیادہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے آج ہم ہی غالب ہوں گے، لیکن جب وہاں گئے تو ان کی تیر اندازی میں ایسا کہ بس مسلمانوں کو ظاہراً پسپا ہونے لگا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید بغلہ پر سوار تھے اور حضرت ابو سفیان آپ کے جو کزن ہیں انہوں نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ آپ اس وقت اسے ایڑ لگا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، آج تو مجھ سے اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، حامیم لا ینصرون۔ اس کے بعد آپ نے پھر حضرت عباس سے فرمایا عباس ان کو بلاؤ۔ حضرت عباس کہتے ہیں جب میں نے صحابہ کو آواز دی تو بس ایسے سارے کے سارے صحابہ جمع ہو گئے، پھر یک بار حملہ ہوا۔ اللہ کی شان کہ جو ظاہراً غالب تھے وہ مغلوب ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح سے نوازا۔ اس وقت کو یاد کرو۔ آیت نمبر 30-37 میں
اس کا ذکر کہ یہود نے حضرت عزیر اور نصارہ نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا، یہ بھی انہوں نے ریس میں بنایا، کیونکہ پہلے کئی اقوام ہیں جنہوں نے خدا کے بیٹے بیٹیاں ثابت کیا، بیوی ثابت کی، تو انہوں نے اس کی ریس میں بنایا۔ خدا انہیں خراب کرے، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، انہوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو خدا بنا لیا، حالانکہ تعلیمات عیسوی میں توحید ہی توحید ہے۔ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ نور خدا کو پھونکوں سے بجھا ڈالیں، مگر اللہ تو اسے پورا کر کے رہے گا۔ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسلام تمام ادیان پر غالب آئے اور آ کر رہے گا تمام ادیان پر، چاہے مشرک اسے ناپسند بھی سمجھے۔ اکثر یہودی عیسائی جو مذہبی ان کے لیڈر ہیں وہ باطل طریقوں سے مال کھاتے ہیں، رشوت سے، سود سے، اور سونے چاندی کو وہ خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا ہو، زکوٰۃ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، انشاءاللہ ہمارا کل سے زکوٰۃ کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے، تو زکوٰۃ میں ہیلے بہانے کرنا ہرگز جائز نہیں۔ آخرت میں منکر جو زکوٰۃ نہ دینے والا ہے، منکر زکوٰۃ تو بالکل کافر ہے، ان سے حضرت صدیق اکبر نے جہاد بھی کیا رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آخرت میں زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے اس کا یہی مال جہنم میں گرم کر کے اس کے ماتھے، کروٹیں اور پشتوں کو داغا جائے گا، پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تم نے اپنے لیے ذخیرہ بنا کر رکھا تھا، اس کا مزہ چکھو۔ پھر سال کے مہینے 12 ہیں اور ہر مہینہ اپنی جگہ پر ہے۔ کفار کبھی ایک مہینہ ایک سال آگے کر لیتے، ایک سال پیچھے کر لیتے، کبھی محرم کی جگہ سفر، سفر کی جگہ محرم، ایسا نہیں۔ 4 مہینے حرمت والے یہ پہلے تھے، اب ان کی توقیر تو باقی ہے، لیکن ان میں اب لڑائی جائز ہے۔ اگر تم سے حرمت والے مہینوں میں مشرک لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو، یہ تو جیسا کرنا ویسا بھرنے والی بات ہے۔ آیت نمبر 38 تا 40، جہاد کے حکم پر زمین سے کیوں چمٹے بیٹھے ہو؟ کیا تم دنیا پر راضی ہوگے؟ تمہارا کیا مطلب ہے جہاد میں نہیں جاؤ گے تو تمہاری زندگی بڑھ جائے گی، اگر جہاد میں جاؤ گے تو موت پہلے آ جائے گی؟ ایسا کبھی نہیں۔ اگر جہاد پر نہ نکلو گے تو اللہ کے عذاب کے حقدار بنو گے۔ اللہ تمہاری جگہ اور قوم کو لے کر آئے گا، دوسری اقوام کو اللہ مقرر کر دے گا۔ تم ذرا دیکھو تو صحیح، ہجرت کے سفر میں رسول پاک کے ساتھ اکیلے ابو بکر ہیں، آپ نے ہجرت کا سفر کیا، اس وقت اللہ نے مدد کی جب غار میں رسول پاک اپنے یار سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اس وقت اللہ نے ایسے لشکر سے مدد کی کہ جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، مکڑی آ گئی، کبوتری آ گئی، اور ویسے جو سارا یہ سلسلہ چلا، تو اس میں قدرت کا بڑا شاہکار ہے، عبرت ہے۔ آیت نمبر 41 تا 59 غزوہ تبوک کا تذکرہ، ہلکے بوجھل، چھوٹی جماعت، بڑی جماعت، پیسہ ہے نہیں ہے، نکلو اللہ کے راہ میں، مال بھی خرچ کرو اور اپنی جان بھی خرچ کرو، سفر تھوڑا ہو زیادہ ہو نکلو۔ منافقین اس وقت باتیں کرنے لگے تو قرآن کہتا ہے یہ تو تبوک کا سفر تو بڑا دور تھا، مہینے کی مسافت تھی۔ قرآن کہتا ہے اگر سفر چھوٹا ہوتا، آسان ہوتا، گرمی نہ ہوتی اور سامنے دشمن کمزور ہوتا، یہاں تو روم کی پوری سپر طاقت اس وقت روم تھا، ایران سے بھی جیت چکا تھا، اگر یہ مقابل نہ ہوتی تو منافق بھی غنیمت کے لالچ میں چلتے، قسمیں کھاتے ہیں جی مجبوری ہے ورنہ ساتھ چلتے، اور جھوٹو، آپ انہیں جلدی جلدی اجازت نہ دیں، جب وہ آتے اجازت چاہتے تو آپ فرماتے اجازت ہے، اجازت نہ دیں تاکہ جھوٹ سچ واضح ہو، وہ تو خیر ویسے بھی واضح ہو گیا۔ مومن کبھی جہاد سے پیچھے نہیں رہے گا، یہ منافق کا کام ہے، شک کرنے والا وہی بہانے بناتے ہیں کہ جی تیاری نہیں، ارے اگر ارادہ ہوتا تو تمہاری تیاری بھی ہو جاتی، اللہ کو تمہارے سارے کاموں کا پتہ ہے، ویسے تمہارا مسلمانوں کے ساتھ چلنا خدا کو پسند ہی نہیں، تم تو وہاں پر بھی خرابی اور فتنہ ہی پھیلاتے۔ اور ان منافقوں میں کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کفار کے جاسوس ہیں، پہلے بھی فتنہ پھیلا چکے۔ ان میں ایک آدمی تھا جد بن قیس منافق، اس کا ذکر یہ کہنے لگا جی میں اگر ادھر گیا روم کی لڑکیوں کو میں نے اگر دیکھا تو میں دیوانہ ہو جاؤں گا، فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ تو ویسے بھی فتنے میں پڑا ہوا ہے بد نصیب، تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ پھر کئی منافق ایسے ہیں
اچھا، منافقوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں مسلمانوں کی خوشی پسند نہیں، اور اگر کبھی کوئی تکلیف آئے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے ہماری خوشی غمی دینے والا اللہ ہے، اور ہماری ہر چیز بہتر ہے، خوشی میں بھی اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، اور جب کوئی دکھ آئے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے بدلہ ہے۔ اپنی فکر کرو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ منافقوں، تم چندہ نہ دو۔ جب حضور پاک نے تبوک میں چندہ مانگا تو کئی منافقوں نے بھی آ کر دیا، تم چندہ نہ دو، تمہارا چندہ قبول نہیں، کیونکہ چندہ اس کا قبول ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہو۔ تم اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہو، نماز میں سستی کرنے والے، برے دل سے دینے والے ہو۔ مسلمانوں، منافقوں کے اموال پر تعجب نہ کرو، اللہ چاہتا ہے یہ انہی پر فریفتہ رہیں اور اپنے کفر پر مریں۔ منافق قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تمہارے ڈر سے یہ کہتے ہیں ظاہری اسلام لائے۔ انہیں اگر کوئی جائے پناہ یا محفوظ غار ملے تو یہ ادھر بھاگ جائیں۔ پھر کئی منافقین صدقات کی تقسیم پر اعتراض کرنے لگے، اگر انہیں دے دیا گیا، ان کا منہ اگر بند ہو گیا تو خوش۔ رسول پاک نے اگر کبھی کسی اور کو دیا تو اعتراض کرنے لگے۔ آگے پھر قرآن پاک نے پھر فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول کی تم تقسیم پر راضی ہوتے تو تمہیں خدا اپنے فضل سے ہی مالدار کر دیتا۔ پھر آگے مصارف زکوٰۃ کا بیان۔ ارے زکوٰۃ کے اور صدقات کے جو مستحق ہیں وہ مسکین ہیں، فقیر ہیں، مؤلفۃ القلوب ہیں، قیدی جن کو چھڑانا ہو اور تاوان ہو، دینی طلبہ ہیں، مسافر ہیں۔ آیت نمبر 61 تا 66 کے اندر کچھ منافق گستاخی کرتے ہوئے حضور پاک سے جو بات آ کر کہتے، رسول پاک بڑے آپ تو بھرم رکھنے والے تھے، ان کا آپ خاموشی اختیار کر لیتے تو یہ کہنے لگے کہ رسول پاک کان کے کچے ہیں، ہر کسی کی بات کو مان لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ارے تمہارے لیے بہتر ہے دنیا میں، البتہ تمہارے لیے آگے دردناک عذاب ہے اس گستاخی پر۔ مسلمانوں، تمہیں راضی کرنے کے لیے تو قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم منافق نہیں، ہم سچے ہیں۔ حالانکہ راضی تو خدا کو کرنا چاہیے، اور خدا تو اخلاص سے راضی ہوتا ہے، خالی خلی باتوں سے راضی نہیں ہوتا۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ جان لے اس کے لیے جہنم ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ قرآن ان کی خباثت کو ظاہر نہ کر دے، اللہ ظاہر کرے گا۔ چنانچہ اسی سورت توبہ میں بھی منافقوں کے احوال ذکر کیا گیا، اور آگے پوری سورت منافقون آ رہی ہے۔ اگر ان سے استہزاء کی وجہ پوچھی جائے، ارے تم فلاں جگہ پر بیٹھ کر استہزاء کر رہے تھے، تو جواباً کہتے ہیں جی ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے قل اب اللہ و آیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں مذاق کے لیے اللہ، اس کے احکام، اس کی آیات اور اس کا رسول ملا ہے، یہ کوئی مذاق کی چیزیں ہیں؟ تم عذر نہ کرو، تم کافر ہو گئے ایمان کے دعوے کے بعد بھی۔ آیت نمبر 67 تا 72، منافق مرد ہو یا عورت یہ آپس میں ایک جیسے ہیں، برائی پھیلانے والے، نیکی سے روکنے والے، بخیل اور بدمعاش ہوں گے۔ کافر اور منافق یہ دائمی جہنم کے عذاب اور لعنت الہی میں مبتلا ہوں گے۔ ان سے پہلے بھی جو کفار تھے وہ اموال میں، اولاد میں ان سے زیادہ تھے، تعجب نہ کرو، وہ بھی اپنا حصہ دنیا سے لے گئے، یہ بھی لے جائیں گے۔ آگے انجام ان کے لیے جہنم ہے، دنیا آخرت میں ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ کیا انہوں نے قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم ابراہیم، مدین والوں کے قصے نہیں سنے؟ ان کے انجام کو انہوں نے نہیں جانا؟ پھر آگے مومن مرد اور عورت کا بیان، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اگر شوہر نماز کے لیے بیدار نہ ہو رہا ہو تو بیوی جگا دے، بیوی نہ ہو رہی ہو تو شوہر جگا دے۔ دوسرے کاموں میں بھی مرد اور جو عورت ہوتے ہیں، مرد عورت میاں بیوی ایک دوسرے کو خیر کا حکم کرنے والے، اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کو پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، عورتیں مرد خیر کے کاموں کو پھیلائیں، اپنے گھروں کو سنبھالیں، خاندانوں کو، گھروں کو، محلوں کو، ہم خیر کے داعی بن جائیں۔ کنتم خیر امت، ہم خیر امت ہیں اس لیے اخرجت للناس، کیوں جی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ان سے جنت کا وعدہ، جنت کے عمدہ مکانات، باغات، اللہ کی رضا اور کامیابی کا وعدہ۔ 73 تا 79
اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار اور منافقین سے جہاد کریں، تندخوئی سے پیش آئیں۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے دین کے خلاف بات نہیں کی۔ جب منافقین سے پوچھا جاتا فلاں جگہ پر تم نے باتیں، اللہ کی قسم ہم نے بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے کفریہ بکواس کی۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ تو محتاج تھے، غریب تھے، اللہ نے انہیں مالدار کیا۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کا بھلا ہوگا، ورنہ عذاب علیم ہے۔ اس موقع پر ایک صاحب ہے جن کا نام ہے جلاس، یہ پہلے منافق تھے، انہوں نے اس موقع پر سچی توبہ کی اور پکے ایمان والے ہو گئے۔ آگے سالبہ بن حاتم کا قصہ ہے کہ حضور پاک کی خدمت میں آیا، آ کر کہا جی دعا کر دیجیے اللہ میرا مال بڑھا دے، میں صدقہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کثرت مال نہ چاہ، تو مال کی برکت کا سوال کر۔ نہیں جی میرا مال بڑھا دیجیے۔ اس کے بکریاں تھیں، بڑھ گئیں، بہت بڑھ گئیں، حتیٰ کہ جب پہلے یہ مسجد نبوی میں آنا اس کا کم ہوا، پھر جب زکوٰۃ کا حکم آیا اس کے پاس عامل گیا تو یہ زکوٰۃ کو ٹیکس کہنے لگا، میں سوچوں گا، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اس کے مال کو قبول نہیں کرنا۔ رسول پاک نے اس کا مال قبول نہیں کیا۔ اس بدبخت کا یہاں پر ذکر ہے۔ پھر یہ حضور پاک کی خدمت میں آیا تھا، آپ نے رد کیا۔ حضرت ابو بکر کے پاس آیا تھا، حضرت عمر کے پاس، حضرت عثمان تک آیا، سب نے اس کے مال کو رد کیا اور پھر یہ اسی حالت میں مر گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ مانگا تو عبد الرحمن بن عوف نے 4000 دینار دیے، عاصم بن عدی نے 100 وسق کھجور دی، تو منافق کہنے لگے یہ ریاکار ہیں۔ اس وقت ایک صحابی تھے، غریب صحابی ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مزدوری کی اور 3.5 کلو وہ کھجور لائے، آ کر دیا تو کہنے لگے کہ خدا کو اس کی ضرورت نہیں۔ جواباً قرآن نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ دونوں قبول ہیں، تم جو ان کا استہزاء اڑا رہے ہو ان قریب تم اس کا انجام بھگتو گے۔ آیت نمبر 80 تا 84۔ منافق اتنے گندے ہیں کہ اگر آپ بھی اللہ سے 70 بار بھی استغفار کریں تو قبول نہیں ہوگی، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ بدماش اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، یہ جہاد سے پیچھے رہنے پر خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی یہ جہاد سے روکتے ہیں۔ تبوک کے موقع پر کہنے لگے گرمی بڑی ہے، کیوں نکلو گے، کیا جا کر کرو گے؟ تو قرآن کہتا ہے یہ گرمی جہنم کی گرمی سے بڑھ کر نہیں، وہ بہت گرم ہوگی۔ ارے اپنے اعمال پر ہنسا کم کرو، تمہارے اعمال اتنے گندے ہیں، رویا زیادہ کرو۔ ویسے بھی انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے ہر گھڑی۔ جب تبوک سے قرآن کہتا ہے آپ لوٹیں گے تو خوشامدی لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے پھر جب ہوگا نا موقع، اب تو ہماری مجبوری تھی، ہم چلیں گے، آپ انہیں کہہ دیجیے ہمارے ساتھ نہ چلو، دشمن سے نہ لڑو۔ پھر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جب مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ تو اس وقت پڑھا دی تھی، اسے آپ نے قبر میں بھی اتارا تھا۔ پھر یہ حکم نازل ہو گیا کہ اب جو منافق مرے گا لا تصلی، آپ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، ولا تقم علی قبرہ منہم احد، آپ ان میں سے کسی کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہوں گے اگر آپ ان کے لیے معافی بھی مانگیں گے۔ یہ اتنے گندے ہیں کہ اللہ ان کی معافی قبول نہیں کرے گا۔ کافروں اور پھر 85 تا 99، کافروں اور منافقوں کے اموال و اولاد پر تعجب نہ کرو، یہ کوئی محبت کی نشانی نہیں۔ جب جہاد کا حکم آتا ہے ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی یہ راضی ہوتے ہیں بچوں اور عورتوں کے ساتھ رہیں، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جبکہ اللہ کے رسول اور مومنین تو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، یہی کامیاب لوگ، ان کے لیے جنت ہے۔ 90 تا 93۔ کچھ دیہاتی بہانے خور آ گئے، ظاہر داری کے لیے جہاد کے بارے میں کہنے لگے جی مجبوری ہے، تو قرآن کہتا ہے ان میں سے بھی جو کافر ہیں ان کو عذاب علیم ملے گا۔ ہاں جو کمزور لوگ ہیں، مریض ہیں، اسی طرح عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا کوئی مفلوق الحال ہیں، نابینے ہیں، جن کے پاس سواری نہیں لیکن وہ دل سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، اگر وہ جہاد پر نہ جا سکیں تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا ہمیں سواری دیں، ہم بھی جہاد پر جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد، میں سواری نہیں پاتا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن نے منظر کشی کی کہ وہ روتے ہوئے وہاں سے گئے۔ یہ اللہ کو بڑے بھاتے ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان مجاہدین کو جہاد میں، جب تم جو چل رہے ہو وہ لوگ جو اس سواری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے وہ بھی تمہارے ساتھ اس بدلے میں شریک ہیں۔ قرآن کہتا ہے الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں، سب کچھ ہیں، پھر بھی جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہیں۔